اچانک ایک گولی چلی اور میں نے جونی والٹر کی کراہ سنی۔ وہ زمین پر الٹ گیا تھا۔ میں نے فرش سے اٹھتے ہوئے برابر رکھی تپائی پر سے ایش ٹرے اٹھا کر مائیکل کے اوپر کھینچ ماری۔ وہ جتنی دیر میں ایش ٹرے سے بچتا، میں نے بستر سے چھلانگ لگا کر اس کے پستول والے ہاتھ پر پاؤں مارا اور پستول دور جا گرا۔ جونی والٹر کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر مائیکل کے سر پر ایک کھونسا رسید کیا اور وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ جوزف، تم یہاں سے نکل جاؤ ذرا جلدی، میں تمہیں لے جانے آیا تھا۔ اپنی ساتھی کی فکر مت کرو۔ اگر آپ اس کے ڈر سے کہہ رہے ہیں تو فکر مت کریں۔ اب یہ 1 گھنٹے سے پہلے اپنے حواسوں میں نہیں آئے گا۔ میں اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ مائیکل نے جیوش کونسل کا حوالہ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہاں تمہاری موجودگی کا علم ہے اور وہ تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہوں گے۔ جوزف، میں ان کے آگے مجبور ہوں، اس لیے چلے جاؤ۔ میں چلا جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے ریان والٹر یوسف کی ڈائری پڑھنے کے لیے کیوں دی تھی؟ اس کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا۔ جونی والٹر مضطرب تھا۔ مائیکل نے یہ جھگڑا بلا وجہ شروع نہیں کیا تھا، وہ تمہیں الجھانا چاہتا تھا۔ میں آپ سے رابطہ کیسے کروں گا؟ تمہیں میسن جہاں لے جائے اس کے ساتھ چلے جانا، وہیں میں تم سے رابطہ کروں گا۔ اگر تم کوئی خطرہ محسوس کرو تو سٹی اور بگ چلے جانا، لیکن اب جاؤ خدا کے لیے۔ اوکے مسٹر جونی والٹر۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میسن سیاہ فام لڑکے کا نام تھا۔ میسن، جونی والٹر نے سیاہ فام لڑکے کا نام لیا۔ میسن، اسے خفیہ راستے سے لے جاؤ اور 15 نمبر پر لے جا کر مجھے رپورٹ کرنا۔ جونی والٹر نے اسے حکم دیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ اس سیاہ فام نوجوان نے مجھے اشارہ کیا۔ وہ مجھے لے کر محل کے عقبی حصے میں آیا۔ اس طرف تہ خانہ صاف تھا۔ نیچے اتر کر اس نے اندرونی جمنازیم کے ایک شاور روم کا ہینڈل گھمایا تو دیوار سے رکھ گئی۔ اندر خاصی کشادہ اور صاف ستھری سرنگ تھی۔ اندر آ کر اس نے دیوار پر لٹکا لٹو گھمایا تو دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ مجھے تعجب نہیں ہوا، اس قسم کے کئی تماشے میں دیکھ چکا تھا۔ میں نے جمشید پیلس میں بھی ایک خفیہ راستہ دیکھا تھا۔ جمشید علی نے مجھے خود دکھایا تھا اور کہا تھا کہ اگر کوئی آفت آئے یا کوئی پیلس پر حملہ کر دے تو ہم اس خفیہ راستے سے فرار ہو سکتے ہیں۔ غالباً ہر بڑا آدمی اس قسم کے خفیہ راستے ضرور رکھتا ہے۔ سرنگ تقریباً 200 گز کے بعد ایک جگہ پہنچ کر ختم ہو گئی۔ یہاں سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ دروازہ کھول کر ہم باہر آئے۔ ایک چھوٹا سا ویران مکان تھا۔ بیسن نے اس کے گیراج میں کھڑی کار نکالی۔ اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ 15 نمبر جناب، ذرا دور ہے، بیسن نے جواب دیا۔ اس نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور میں برابر میں بیٹھ گیا۔ کار کے شیشے اس قسم کے تھے کہ باہر سے اندر موجود افراد کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ میسن نے ایک ریموٹ اٹھا کر بٹن دبایا تو گیراج کا دروازہ فوراً کھل گیا۔ کار کے باہر آتے ہی دروازہ بھی بند ہو گیا۔ میسن نے کار دوڑانی شروع کر دی۔ اس کا انجن طاقتور تھا۔ ذرا سی دیر میں ہم اس جگہ سے کافی دور نکل گئے۔ تقریباً 20 منٹ سفر کرنے کے بعد میسن نے کار ایک جنگل کی طرف موڑ دی۔ 1 کلومیٹر تک کچی سڑک سے گزر کر ہم ایک جھونپڑے تک آئے۔ بظاہر یہ جھونپڑا ہی لگ رہا تھا۔ میسن نے اس کا تالا کھولا۔ اندر سے جھونپڑا صاف ستھرا اور تمام ضروری سامان سے آراستہ تھا۔ اب آپ کو یہاں رہنا ہوگا، میسن نے کہا اور ایک طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اندر سے ایک وائرلیس فون نکالا۔ اسے بیٹری سے منسلک کر کے نمبر ملائے۔ جناب، میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ غالباً جونی والٹر کو فون کر رہا تھا۔ پھر اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے واپس جانا ہوگا۔ میں اکیلا رہوں گا، میں نے سوچ کر کہا، لیکن مجھے اپنی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار چاہیے۔ اس الماری میں آپ کو ایک ریوالور اور اس کی فاضل گولیاں مل جائیں گی۔ میں گاڑی چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم کیسے جاؤ گے؟ وہ مسکرایا تو اس کے بےحد سفید دانت جھلکنے لگے۔ آپ فکر نہ کریں، میں چلا جاؤں گا۔ یہاں بجلی نہیں ہے، رات کو جلانے کے لیے لیمپ ہے۔ الماری ہی میں ٹن پیک خوراک ہے۔ اسے گرم کرنے کے لیے تیل سے جلنے والا برنر ہے۔ ہاں، ایک چیز اور۔ اس نے کونے سے لکڑی کا تختہ فرش سے اٹھایا۔ اگر باہر خطرہ ہو تو آپ اس راستے سے نکل سکتے ہیں۔ لڑکے نے مجھے ممکن حد تک کیبن اور اس کے ارد گرد کے بارے میں بتایا اور رخصت ہو گیا۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ لڑکے کے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے الماری سے ریوالور نکالا۔ شاندار قسم کا سیاہ دھات کا بنا ہوا ریوالور تھا۔ اس کے ساتھ گولیوں کا ڈبہ تھا جس میں تقریباً 100 گولیاں تھیں۔ میں نے گولیاں ریوالور میں بھری اور پھر کیبن کا جائزہ لیا اور اس کے 2 حصے تھے۔ ایک میں ایک چھوٹا سا بیڈ روم تھا، اس کے ساتھ باتھ تھا۔ بڑے حصے میں نشست گاہ اور کچن تھا۔ میں نے برنر چلا کر اپنے لیے کافی بنائی۔ ناشتہ کی خاصا وقت گزر چکا تھا لیکن مجھے بھوک نہیں تھی۔ میں نے خفیہ تختے کا معائنہ کیا۔ کیبن لکڑی کا بنا ہوا تھا اور کوئی 2 فٹ اونچا ایک پلیٹ فارم پر بنایا گیا تھا۔ شاید بارش کے دنوں میں اس زمین پر پانی آ جاتا تھا یا شاید سانپ اور دوسرے خطرناک کیڑوں سے بچاؤ کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔ کیبن کے نیچے سوکھی گھاس اگی ہوئی تھی۔ چائے لے کر میں لکڑی کی میز پر آ بیٹھا اور پیش آنے والے واقعات کا تجزیہ کرنے لگا، لیکن کینی مین کا رویہ میرے ساتھ مبہم تھا۔
اب تک میں سمجھ نہیں پایا تھا کہ میرے ساتھ مخلص تھا یا میرے ذریعے اپنے دشمنوں کو سامنے لا کر انہیں ٹھکانے لگا رہا تھا۔ دوسری طرف جونی والٹر کا اس طرح بر وقت مدد کے لیے پہنچانا معنی خیز لگ رہا تھا۔ کیا اسے میرے بارے میں الہام ہوا تھا؟ لیکن اس سے میرے بارے میں کون بتا سکتا تھا؟ یہ بات ذرا الجھا دینے والی تھی۔ اچانک میں چونکا۔ مورنا، وہ شروع سے میرے ساتھ تھی، وہی ایک ہستی تھی جو میرے بارے میں جونی والٹر کو آگاہ کر سکتی تھی۔ اس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی جس سے وہ جونی والٹر سے رابطہ رکھے ہوئے تھی، اسی وجہ سے وہ بر وقت ہماری مدد کو آ گیا تھا۔ لیکن کینی مین کی معتمد ساتھی ایک یہودی کے اعلی کار کیوں کر ہو سکتی تھی؟ جبکہ کینی مین یہودیوں کے خلاف تھا تو کیا مورنا ڈبل ایجنٹ تھی؟ در حقیقت وہ جونی والٹر کے لیے کام کر رہی تھی۔ اب مجھے جونی والٹر کا کردار میں مشکوک نظر آنے لگا تھا۔ وہ محض ایک بزنس مین نہیں تھا، بلکہ اس کی آڑ میں کوئی ایسا کام کر رہا تھا جس کے لیے اسے مورنا جیسے ڈبل ایجنٹ رکھنے پڑتے تھے۔ جوش کونسل کی دہشت گرد کارروائیاں میں خود دیکھ چکا تھا۔ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے مقامی قانون کو پامال کرتے ہوئے مجھے مارنے کی کوشش کی اور اس دوران میں متعدد غیر متعلق لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہودیوں کے بارے میں مختصراً بتا دوں کہ اسرائیل کے قیام سے پہلے ایک مسکین اور سر جھکا کر ظلم برداشت کرنے والی قوم تھی، مگر اسرائیل کا ناجائز وجود روئے زمین پر ابھرتے ہی اس کے تیور بدلنے لگے۔ اس سے پہلے یہ ہیلے واہنوں سے دوسروں کا مال کھاتی تھی، مگر اب جبرن دھوس پر اتر آئی تھی۔ جن ممالک میں یہودی آباد ہیں، وہاں کی زیر زمین مافیا سے یہودیوں نے خصوصی تعلقات قائم کیے اور رفتہ رفتہ ان مافیاؤں میں دخیل ہوتے چلے گئے۔ ان کی خاصی دلچسپی منشیات اور اسلحے کی بین الاقوامی تجارت ہے۔ بعض مغربی رسائل نے نشاندہی کی ہے کہ اسرائیل کی کل آمدنی کا نصف منشیات اور اسلحے کی غیر قانونی تجارت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کہ اس کاروبار کا الزام بھی یہودیوں پر نہیں لگایا گیا۔ اس طرح انہوں نے سالانہ $1 کھرب کی اس غیر قانونی تجارت کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ جونی والٹر اگر ایک بڑے بزنس امپائر کا سربراہ تھا تو لازماً اس کے روابط زیر زمین دنیا سے ہونے چاہیے تھے۔ پھر جوش کونسل تھی جس کے اپنے مسلح دہشت گرد تھے۔ اچانک مجھے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ کہیں اس کیبن تک مجھے پہنچانے کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ میرے دشمنوں کو موقع دیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں مضطرب ہو گیا۔ میں نے کیبن کے آگے کی کھڑکیوں سے دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے فرش میں موجود خفیہ خانے کا تختہ اوپر کیا، اس کے نیچے گھاس نظر آ رہی تھی۔ میں نے راستہ پتہ کرنے کے لیے پاؤں نیچے رکھے اور اگلے ہی لمحے مجھے خود کو اس تاریک کنویں میں گرنے سے بچانے کے لیے زبردست جدوجہد کرنا پڑی جو گھاس تلے سے نمودار ہوا تھا۔ اگر میں تہہ خانے کے کنارے نہ تھام لیتا تو یقیناً اس میں گر جاتا۔ بمشکل میں نے خود کو اوپر کھینچا۔ میرے جسم میں سر سے لہریں توڑ رہی تھی۔ جونی والٹر کی چال بازی سامنے آ رہی تھی۔ اس نے ہمدرد بن کر مجھے اپنے مکان سے چلتا کیا جس وقت میں اس کے پوتے کو ہلاک کر سکتا تھا اور حالات میرے قابو میں تھے، اور اس ہمدردی کی آڑ میں اس نے میری ہلاکت کا شاندار انتظام کر رکھا تھا۔ میں اس کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاتا یا گر کر نہ بھی مرتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا۔ میں نے کیبن کے کونے میں صفائی کے لیے رکھی ڈنڈے والی جھاڑو اور ٹارچ لی۔ میں نے جھک کر ڈنڈے سے اس مصنوعی گھاس کو ہٹایا اور ٹارچ سے روشنی کی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کنواں تقریباً 30 فٹ گہرا تھا۔ 4 فٹ قطر کے اس کنویں کی دیواریں چکنی تھیں اور وہ باقاعدہ پلاسٹر شدہ لگ رہی تھی۔ گھاس اس طرح سے کناروں سے نکلی تھی کہ وہ کنویں کے اوپر اوکے لگ رہی تھی اور دیکھنے میں بالکل حقیقی لگتی تھی۔ رونگٹے کھڑے ہونے کی وجہ کنویں کی گہرائی نہیں بلکہ اس کی تہہ میں پڑی ہڈیاں تھیں۔ یہ انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں انبار کی صورت میں اوپر تلے جمع تھیں۔ یہاں سزائے موت کے مستحقین کو بھیجا جاتا ہوگا۔ میں ڈنڈے سے گھاس ہٹا ہٹا کر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف کنویں کا کنارہ ذرا نزدیک تھا اور میں کوشش کرتا تو اس طرف سے نکل سکتا تھا۔ ان اطراف میں سچ مچ گھاس اگی ہوئی تھی۔ فی الوقت مجھے کوئی خاص خطرہ نہیں تھا۔ میں نے کنواں بند کر کے چیزیں اپنی جگہ پر رکھیں۔ مجھے جونی والٹر پر افسوس تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہ روایتی مکار یہودی ثابت ہوا تھا۔ میں نے تلے ہوئے آلو اور مٹر کے ٹن نکالے اور انہیں کھا رہا تھا کہ الماری میں رکھے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون ریسیو کیا۔ جوزف تم ٹھیک تو ہو نا؟ جونی کی آواز آئی۔ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ تمہارے دشمن تمہارے پیچھے ہیں، اگر وہ کیبن تک آ جائیں تو فرار ہو جانا۔ میسن نے تمہیں خفیہ راستہ دکھایا تھا۔ فکر نہ کرو جونی والٹر، مجھے تمہارے اصل منصوبے کا علم ہو چکا ہے، میں نے دل میں کہا اور منہ سے بولا۔ اب فکر نہ کریں مسٹر والٹر، میں نے خفیہ راستہ دیکھ لیا ہے۔ اگر کسی نے کیبن کا محاصرہ کیا تو میں فوراً یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ جونی والٹر نے گویا سکون کا سانس لیا۔ تم نہیں جانتے کہ مجھے تمہاری زندگی کی کتنی فکر ہے۔ یہ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہیں میری جان بچانے کی نہیں بلکہ جان لینے کی فکر ہے، مکار یہودی۔ میں نے ایک بار پھر دل میں کہا اور بولا، میں اس فکر پر آپ کا شکر گزار ہوں مسٹر والٹر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے ڈائری کے انصفات کے بارے میں بتائیں گے جن سے میں واقف نہیں۔ اس موقع پر جونی والٹر نے مجھے کچھ دیر کا مہمان سمیٹتے ہوئے وہ راز فاش کر دیا
جس کے بارے میں سوالات نہ جانے کب سے میرے اندر بار بار سر اٹھاتے رہے تھے کہ میں کون تھا اور میرے اصل ماں باپ کون تھے۔ جونی والٹر نے گھمبیر آواز میں کہا، جوزف، آج میں تمہارے سامنے وہ بات کہہ رہا ہوں جو میرے خاندان میں بھی سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں۔ میرے خاندان کے تمام لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ جس بچے کو وہ ریان اور سارا کی اولاد سمجھتے تھے وہ دراصل اس کے دوست گل خان کی اولاد تھا۔ سارا امید سے ہوئی تھی اور ریان اسے یورپ لے گیا تھا، لیکن وہاں اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا تھا۔ واپسی پر گل خان کے ساتھ یہ سانیہ پیش آ چکا تھا۔ اس کا پورا خاندان مکان میں لگنے والی آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا تھا، سوائے اس نومولود بچے کے جس کی طبیعت خراب تھی اور وہ ہسپتال میں داخل تھا۔ وہ بچ گیا تھا، بعد میں اسے سارا نے گود لے لیا تھا۔ آپ کا مطلب ہے، میرا مطلب وہ بچہ جو کشتی سے غائب ہوا تھا وہ یوسف اور سارا کا نہیں بلکہ گل خان کا تھا؟ میری آواز لرزنے لگی تھی۔ ہاں، وہ گل خان کا بچہ تھا، اسے ریان نے اڈاپٹ کر لیا تھا اور اس لیے مجھے بھی وہ دل و جان سے قبول تھا۔ جوزف، اگر تم ہی وہ بچے ہو تو مجھے اپنے پوتوں کی طرح عزیز ہو۔ میں اتنا جذباتی ہو رہا تھا کہ اس مکار کے مکاری بھی بھول گیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ میں گل خان کی اولاد ہوں؟ موت کی دہلیز پر کھڑا آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ عثمانی کے انداز میں کہا تو میں ہوش میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ بھائی میں بوڑھا ہوں، کل کا پتہ نہیں، موت کی دہلیز پر ہی ہوا نا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، خدائے واحد کی قسم یہ سچ ہے۔ اس بار میرا ریشہ ریشہ کانپنے لگا تھا۔ میں گل خان کی اولاد تھا جو ایک سچا انسان اور مسلمان تھا۔ اس کے کردار نے یہودی اور اس کی بیوی کو مسلمان کر دیا تھا۔ پھر اس نو مسلم جوڑے نے مجھے اپنی آغوش محبت میں لے لیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ کسی یہودی کی اولاد نہیں تھا میں، اور نہ ہی کسی یہودی نے میری پرورش کی تھی۔ تم چپ کیوں ہو گئے جوزف؟ جونی والٹر نے پکارا تو میں چونک پڑا۔ سوری سر، میں ذرا جذباتی ہو گیا تھا۔ مسٹر والٹر، میں ساری عمر آپ کا شکر گزار رہوں گا کہ آپ نے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کیا جس کے لیے میں کب سے تجسس میں مبتلا تھا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے پر شفقت لہجے میں کہا۔ تم بھی میرے بچے ہو۔ بھیڑیا مجھے بھیڑ سمجھ کر بہلا رہا تھا کہ میں اس کے بچھائے جال میں پھنس جاؤں۔ آپ کی محبت ہے جناب، صرف چند دن کی بات ہے، میں تمہیں اس ملک سے باہر بھجوا دوں گا۔ تم نے مجھے اس دنیا سے بھجوانے کا انتظام کر لیا ہے بڈھے۔ یہ بات میں نے دل میں کہی تھی۔ مورنا کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں یاد کر رہی تھی۔ وہ ذرا بہتر ہو تو اسے بھی تمہارے پاس بھجوا دوں گا۔ کالبر مورنا کے بارے میں اس کی نیت درست نہیں تھی اور وہ اسے بھی اگلی دنیا روانہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہیں، اس کی طبیعت بہتر ہو تو اسے کینی مین کے پاس بھجوا دیجیے گا۔ کینی مین ان دنوں کسی اہم منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ اس نے مجھے یا مورنا کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جونی والٹر چونکا۔ کس قسم کے منصوبے پر کام کر رہا ہے وہ؟ اس نے واضح نہیں بتایا تھا، شاید نسل پرستی کا کوئی چکر ہے۔ اچھا، وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں دیکھوں گا، مورنا کو فی الوقت بھیجنا ممکن نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ میں ترغیب تھی، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ مورنا کو زندہ رکھے، وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اگر بات اس کے دل کو لگتی تو تم فکر نہ کرو، میں دیکھوں گا۔ اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ضرور، آپ بھی فکر نہ کریں۔ فون بند کر کے میں نے کھانا مکمل کیا اور اپنے لیے چائے بنا کر کیبن سے باہر آ گیا۔ موسم خاصا سرد ہو چکا تھا، مجھے دن میں دھوپ ہونے کے باوجود سردی لگ رہی تھی۔ میرے جسم پر معمول کا لباس تھا۔ 4 بجے کے قریب سورج مغرب کی طرف خاصا جھک گیا تھا اور شاید 5 بجے تک وہاں اندھیرا ہو جاتا۔ سردیوں میں دن ویسے بھی مختصر ہو جاتے ہیں۔ ٹہل کر میں واپس آیا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے میں نے کوئی گرم کپڑا تلاش کیا۔ اتفاق سے الماری کے نچلے حصے میں ایک خاصا موٹا گرم سویٹر مل گیا تھا۔ کیبن میں آتش دان بھی تھا، لیکن میں نے اسے چلانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے یقین تھا کہ رات کی نوبت نہیں آئے گی، جو ہونا ہے اس سے پہلے ہی ہو جائے گا۔ میں نے سویٹر پہن کر گولیوں کے ڈبے سے ساری گولیاں اپنی جیبوں میں منتقل کر لیں اور وہاں موجود ہینگنگ چیئر پر چھوڑنے لگا۔ اس کے ہلنے سے کیبن کے تختے ہل رہے تھے اور خاصی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ممکن ہے یہ بات اہمکانہ لگے کہ میں یہاں سے فوری فرار کے بجائے سکون سے بیٹھ کر کچھ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حالانکہ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے مجھے بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑا ہوگا اور اس جنگل میں میری نگرانی کا کوئی نہ کوئی انتظام ہوگا۔ اگر میں نے فرار کی کوشش کی تو کوئی نہ کوئی مجھے روکے گا، یعنی ممکن تھا کہ مجھے چھوٹ کر دیا جاتا۔ میں بلی کے تھیلے سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی میرے ہاتھ آتا تو مجھ سے بہت کچھ اگلوا سکتا تھا۔ این ممکن تھا کہ جونی والٹر خود آ جاتا۔ 5 بجے تک باہر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس سے پہلے میں نے لیمپ جلا دیے تھے۔ اپنی کرسی اس طرح رکھ لی تھی کہ باہر سے نہ دیکھا جا سکے، لیکن وہ دونوں کھڑکیاں میری نگاہ میں تھیں۔ میں کرسی پر جھولتے ہوئے آرام کر کے وقت گزار رہا تھا۔ 6 بجے کے قریب باہر سے کسی بھاری گاڑی کی انجن کی آواز آئی۔ میں نے کھڑکی میں جانے کی حماقت نہیں کی، اس کے بجائے میں نے دونوں لیمپ بجھا دیے تھے۔
اندر مکمل تاریکی چھا گئی تھی۔ میں فرش پر لیٹ گیا۔ اچانک ایک پتھر آ کر کھڑکی کے شیشے پر لگا، شیشہ بکھر کر اندر آ گرا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھنے سے گریز کیا۔ باہر سے کسی نے للکارا، جوزف باہر آؤ، اب تم بھاگ نہیں سکتے، ہم نے کیبن کو گھیر لیا ہے، 10 تک گن کر ہم اندر بم پھینکیں گے اور تمہارے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ بولنے والا تھیٹریکل انداز میں بول رہا تھا۔ فرش پر رینگتے ہوئے میں اس تختے تک پہنچا جس کے نیچے موت کا کنواں تھا۔ تختہ ہٹا کر میں نے نیچے جھانکا، ارد گرد کوئی روشنی نہیں تھی۔ ویسے میں دن کی روشنی میں پہلے اطمینان کر چکا تھا کہ بڑی ہوئی گھاس کی وجہ سے یہ جگہ کیبن کے باہر کہیں سے نظر نہیں آتی ہے، پھر بھی میں نے اطمینان کر لیا۔ ممکن ہے کوئی نگرانی کر رہا ہوتا کہ میں سچ مچ کنویں میں گرا ہوا ہوں یا نہیں۔ بولنے والا گنتی شروع کر چکا تھا اور مجھے اکسانے کے لیے خاصی تیزی سے گن رہا تھا۔ میرے تختے پر ہاتھ جماتے ہوئے پاؤں کے ٹخنے متوازی کرتے ہوئے پاؤں اس جگہ ٹکائے یہاں سے کنویں کی دیوار میرے گھٹنوں سے اوپر آ رہی تھی۔ سر نیچے کرتے ہوئے میں نے بازوؤں کے بل پر جسم کو آگے بڑھایا اور پھر ایک لرزہ خیز چیخ مارتے ہوئے کنویں کی طرف سے نکل کر کیبن تلے آ گیا۔ فوراً ہی باہر کی جانب سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی۔ کسی نے اضطراری لہجے میں کہا، گر گیا وہ، پہلے چیک کر لو۔ ایک ٹھہری ہوئی سرد آواز آئی۔ میں نے شناخت کرنے میں غلطی نہیں کی تھی، وہ مائیکل تھا۔ اوپر سے کیبن کا دروازہ توڑا جانے لگا، کنڈی پہلے ہی ستی سی تھی۔ چند ٹھوکروں میں دروازہ کھل گیا۔ قدموں کی دھمک سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کم سے کم 3 افراد تھے۔ میں دم سادے گھاس میں لیٹا رہا کیونکہ اس جگہ گھاس اتنی خشک تھی کہ میری ذرا سی حرکت سے بلند آواز سے چرچرانے لگتی اور اوپر والے ہوشیار ہو جاتے۔ اچانک مجھے اپنے بازو پر کچھ شے رینگتی محسوس ہوئی۔ میں نے بے اختیار ہاتھ مارا اور اس نے میرے ہاتھ پر منہ مارا۔ میں نے بمشکل اپنی قرار روکی۔ یہ سانپ تھا، وہ خاصا موٹا تھا۔ مجھے بازو میں ہلکی سی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ خوش قسمتی سے سانپ کا سر والا حصہ قابو میں آیا تھا۔ وہ مجھ پر مزید اپنے دانت آزمانے سے محروم رہا تھا۔ میں نے اسے گھاس سے کھینچ کر آگے کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا نچلا حصہ تھام لیا، ورنہ وہ میرا بازو جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لمحے کسی نے اوپر سے چھانکا، وہ ڈنڈے سے کنویں کے اوپر لگی مصنوعی گھاس ہٹا رہا تھا اور میں نے اس پر سانپ پھینک دیا جو پہلے ہی تل ملایا ہوا تھا۔ اس نے شخص کے چہرے پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ اس نے بھیانک چیخ ماری اور دونوں ہاتھوں سے سانپ کو اپنے چہرے سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نتیجہ ظاہر ہے، اس کا توازن بگڑا اور کنویں میں گرتے ہوئے اس کی چیخ زیادہ دہشت ناک تھی۔ اس کے ساتھی نے اضطراری طور پر اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس کے ہاتھ محض ہوا میں لہرا کر رہ گئے تھے۔ یہ موقع تھا، میں چاہتا تو اسے بھی بازو سے پکڑ کر نیچے دھکیل سکتا تھا، لیکن اوپر ایک اور تیسرا فرد بھی تھا۔ غالباً مائیکل تھا اور وہ مسلح ہی ہوتا۔ وہ اوپر سے فائرنگ کر کے مجھے نیچے ہی چھلنی کر دیتا۔ میں نے ایک بار پھر خود کو روکا۔ میرے بازو میں ٹیسیں سی اٹھ رہی تھی۔ چاہے سانپ زہریلا تھا، اس کا زہر میرے دوران خون میں سرایت کر رہا تھا۔ میں نے پتلون کی جیب سے رومال نکالا اور اسے بازو پر ذرا بلندی پر باندھنے لگا۔ مجھے مائیکل کی چلانے کی آواز آئی، اسے دیکھو حرام زادو، باس ڈنڈا بھی اس کے ساتھ گر گیا ہے۔ میں کیسے دیکھوں؟ نیچے جھک کر گھاس ہٹاؤ۔ مائیکل دیوانہ وار گالیاں دے رہا تھا۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ مائیکل کا ہر کارا ہاتھ سے گھاس ہٹاتا تو اس کا سر لازماً تہخانے سے نیچے آتا اور عین ممکن تھا کہ وہ مجھے دیکھ لیتا۔ میں گھاس کو زیادہ ہلائے بغیر پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی لمحے ایک ہاتھ نیچے آیا، دوسرا شخص ہاتھ نیچے کر کے گھاس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ کام ایک ہاتھ سے ممکن نہیں تھا۔ مائیکل نے اسے پیچھے دھکیلا، اس نے گھگیائی آواز نکالی لیکن وہ گرا نہیں تھا۔ غالباً مائیکل نے اسے عقب سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے بازو اور شانوں تک اس کا سر تہخانے کے اندر تھا۔ بدقسمتی سے اس کا سر آیا بھی اس زاویے پر تھا کہ اس کا چہرہ میری طرف تھا اور اس کی نظر سب سے پہلے مجھ پر پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آواز نکالتا میں نے ریوالور اس کی طرف کرتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گیا۔